Assalamualaikum ji. Welcome to our first episode of a new podcast. जिसमें the tables have turned. I am now hosting it اور میرے پاس اب ڈاکٹر ارسلان شاہد is here جو کہ اپنی ساری وزڈم ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں گے اور اپنی ساری نالج جو ان کی ہے ماشاء اللہ سے. وی نو دیٹ ہی از ورکنگ ان ہولسٹک ہیلتھ ایٹ ویریٹا اور ان کا بہت زیادہ اب ڈیکیڈ لانگ کام رہا ہے، ایون مور سو ایکچولی ان ہیلتھ، ان آل سارٹس آف ہیلتھ. سو ون آف دا ایریاز آف ہیلتھ جس پہ آج ہم بات کریں گے از نیچرل برتھنگ. لیکن آئی تھنک بفور وی جمپ ان ٹو نیچرل برتھنگ، انڈرسٹینڈنگ اٹ فرام اے ہولسٹک پرسپیکٹیو اینڈ مور اباؤٹ اٹ، ایک سوال اٹھتا ہے کہ ارسلان، آپ بینگ این آرتھوپیڈک سرجن، آپ گائنی کی طرف کیسے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو انا. آرتھوپیڈک سرجری، بینگ اے سرجن، گائنی اور سرجری بہت زیادہ فرق نہیں ہے. ہم لوگوں کا ہمیشہ سے ایک اوور لیپ رہا ہے جنرل سرجنس کا اور گائنیکالوجسٹس کا. ایک دوسرے کو بلاتا رہا ہے سرجریز میں، دوسرا پہلے کو بلاتا رہا ہے سرجریز میں. تو اس وجہ سے جب جنرل سرجری کی ٹریننگ تھی تو اس ٹائم پہ کافی اتفاق رہا تھا میرا پمس ہاسپٹل کے اندر بھی اور اس سے پہلے پی او ایف ہاسپٹل باکینٹ میں، کہ ہمارا گائنی کے کوئی نہ کوئی پروسیجرز میں ہمیں بلا لیا جاتا تھا کہ جی یوٹرس اور اووری سے ہٹ کر کوئی اناملی بھی لگ رہی ہے. ہم نے تو یہی سوچ کے اوپن کیا تھا، ہمیں لیبز میں بھی یہی نظر آیا، ہمیں الٹرا ساؤنڈ ایم آر آئی میں بھی یہی نظر آیا کہ یہ یوٹرس یا اووری ریلیٹڈ ہے. ہوتا ہے، دس از سم تھنگ جو کہ ہو جاتا ہے. اور ایم آر آئی نے بھی جو ہے وہ غلط فائنڈنگ دی، الٹرا ساؤنڈ نے بھی غلط فائنڈنگ دی. نٹ شیل یہ ہوا کہ جی کوئی سرجیکل کمپلیکیشن تھی، گائنیکولوجیکل نہیں تھی. اب ہم نے چونکہ سرجری سٹارٹ کر دی ہوئی ہے لیکن ہمیں گائنیکولوجیکل ایشو نہیں نکلا، تو آپ کائنڈلی آ جائیں اور دیکھ لیں. ہنگامی حالات میں پھر سرجنس کوئی نہ کوئی بھاگ کے جاتا ہوتا تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ جی کیا ایشو ہوا. اس سے بھی مزید پہلے چلا جاؤں تو جو گائنیکالوجی، گائنی آبس، گائنیکالوجی اینڈ آبسٹیٹرکس جو سبجیکٹ تھا وہ ہم ساروں کو پڑھایا جاتا ہے ایم بی بی ایس کے اندر. اور وائل وی ور ڈوئنگ ایم بی بی ایس، ہماری جو ہے وہ تقریباً کوئی 3 مہینے کی روٹیشن لگتی ہے گائنی کی وارڈ میں، جو کہ ہمارے لیے انتہائی امبیرسنگ سی، لڑکوں کے لیے انتہائی امبیرسنگ سی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ ہم نے خواتین سے جا کے گائنی ریلیٹڈ سارے سوال وغیرہ پوچھنے ہوتے ہیں. تو وہ اب چونکہ دس واز پارٹ اینڈ پارسل آف آر میڈیکل ٹریننگ، تو آئی ہیڈ ٹو گو تھرو آل آف دس. اور جب ہمارا گائنی کا ایگزام ہوا تھا، گائنی آبس کا، تو اس وقت تو نہیں سمجھ آئی تھی. اب میں بیٹھ کے اگر سوچوں لکنگ بیک تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں گائنی اور آبسٹیٹرکس کے اندر ڈسٹنکشن سے شاید 1 مارک سے رہا تھا. باقی جتنے سبجیکٹس تھے ان میں دور دور تک ڈسٹنکشن کوئی نہیں تھی. گائنی آبس میں جناب ڈسٹنکشن سے 1 مارک سے میرا ہوا. آئی واز آلویز اے میڈیوکر اسٹوڈنٹ. تو یہ بات اس وقت مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، چھیڑ بھی میری بنی، سارا کچھ ہوا. لیکن اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شاید اس وقت کچھ چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ دینی تھی. اور اس وقت کتاب بھی جو ہے وہ ہم نے خطرناک والی پڑھی تھی. یہ جو ڈاکٹر حضرات سن رہے ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ 10 ٹیچرز ایک بک ہے جو کہ بیشتر اوقات نہیں پڑھی جاتی، کوئی چھوٹی کتاب اٹھا لی جاتی ہے. تو 10 ٹیچرز ہی میں نے پڑھی تھی اس وقت گائنی آبسٹیٹرکس کے لیے. مزید ہمارے وی ہیڈ گڈ ٹیچرز. میں جیسا پچھلی پوڈ کاسٹ میں بھی بتا چکا ہوں کہ بھائی آئی واز کنستھیٹک، تو آئی نیڈڈ گڈ اساتذہ. تو آئی ہیڈ گڈ ٹیچرز ان گائنیکالوجی، آبسٹیٹرکس، تو اس وجہ سے ایک بیس بنی ہوئی تھی. لیکن مجھے آنا کیوں پڑا آرتھوپیڈک سرجری کے بعد گائنی میں، اس پہ پھر سر فائز نے روشنی ڈالی تھی اور ہمیں سمجھایا تھا کہ بیٹا ذرا دیکھو نا، وہ گائے بھینس کون سی گائنیکالوجی ڈپارٹمنٹ میں جاتی ہے، بکری کہاں جاتی ہے، بلیاں کہاں پہ ڈیلیوری دیتی ہیں. ادھر سے تھوڑا سا سمجھ آیا کہ ایک لا آف نیچر ہے کہ ممتا کی ایک انسٹنکٹ ہوتی ہے مدر کی، کہ اگر وہ سیکیور فیل نہیں کر رہی تو وہ سارے سسٹمز شٹ ڈاؤن کر لیتی ہے. شٹ ڈاؤن کرنے کی وجہ سے پینز رک جاتی ہیں. یہ اسی طرح ہے کہ اس کی انالوجی ہم اب اس طرح دیتے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ، آپ نے واش روم جانا ہے اسٹول پاس کرنے کے لیے،
اور آپ کو جو ہے وہ شارع عام کے اوپر بٹھا دیا اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ آپ اسکول پاس کر لیں, یہاں پہ واش روم چلے جائیں. لوگ تو پبلک واش روم سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ پبلک واش روم میں بھی ان کا ریفلیکس غائب ہو جاتا ہے, وہ نہیں جانا چاہتے, دے ویٹ اٹ آؤٹ. یہی ویٹنگ آؤٹ جو ہے یہ ڈلیوری کے معاملے کے اندر ایک مدر جو ہے جنرل یہ کرنا شروع کر دیتی ہے جب وہ اسٹریسڈ آؤٹ فیل کرے. اور آئی تھنک ایک بلکہ ہارمونل بھی اس کا ایک رول ہے, جس میں جیسے رات ہوتی ہے تو ہمارے اندر کوئی ہارمونس ہیں جو سیکریٹ ہوتے ہیں which aid the process, right? سر فائز نے جس وقت بتایا تھا ہمیں کہ آپ لک اراؤنڈ ان نیچر کے نیچرل پروسیس آف برتھنگ کس طریقے سے, ہاؤ ڈز اٹ ٹیک پلیس ان اینیملس, اور ان جانوروں میں یہی سلسلہ تھا کہ جی آپ ایک بلی ہے وہ بچے دینے والی ہے تو وہ پہلے کچھ دن نا چکر لگاتی ہے ایک ایریا مختص کرتی ہے کہ وہاں پہ اس نے ڈلیور کرنا ہے, سیف سیکیور کوائٹ ایک کونے کے اندر جہاں پہ کوئی شور شرابہ نہ ہو, کوئی اس کو تنگ نہ کرے, ڈسٹربنس نہ ہو, اور پھر فجر کے ارد گرد کہیں پہ ڈلیوری ہوتی ہے. تو بالکل یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ رات کو 12-1 بجے کے بعد سلسلہ ایکچولی شروع ہوتا ہے, کیونکہ وہ خاموشی کا ٹائم ہوتا ہے, وہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے. اس وقت مدر جو ہے وہ بالکل کمفرٹیبل ہو چکی ہوئی ہوتی ہے. میلاٹونن رات کو جب انکریز کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہماری باڈی نیند میں جاتی ہے, وہی کانسیپٹ ہے کہ آپ کی باڈی ریلیکس ہو جاتی ہے اور آپ کی باڈی پھر. اچھا, تو اس میں جب فجر کے ٹائم قریب آتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں وہ ڈیلیور کرتے ہیں, اور مدرز میں بھی یہی چیز دیکھی جاتی ہے, اور پرابلی گائنی والے بھی اس چیز سے خوب طریقے سے واقف ہیں کہ جی اسی ٹائم پہ جو ہے وہ کسی نے ڈیلیور کرنا ہے. تو پرابلی دس واز ون آف دا ریزنس کہ میں اس کی طرف آیا. کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ باہر کی دنیا کے اندر اپنا لی گئی ہیں, اور WHO بھی اس چیز کی اب تصدیق کرتا ہے, جو وہ بیبی فرینڈلی ہاسپٹل کی بات کرتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستان کے اندر ابھی اس کی گائیڈ لائنس کو کہیں پہ بھی فالو نہیں کیا جا رہا. اگر کوئی کر رہا ہے فالو تو برائے مہربانی بتائیں ضرور, تاکہ ہاں ہم سے رابطہ کیجیے. تو ہماری پھر یہی کوشش تھی. ابھی بھی دیکھیں, آئی ایم یٹ ٹو فائنڈ اے گائناکالوجسٹ who thinks like we do, who has the same mindset as we do. اس وجہ سے ہماری ٹیم میں ابھی تک گائناکالوجسٹ کوئی نہیں, مڈ وائفز ہیں. ہاں جی, ہمارے اگر ہو کوئی سن رہا ہے اور وہ گائناکالوجسٹ ہے, کانٹیکٹ اس. ہم بہت زیادہ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, اینڈ وی نیڈ somebody on our team on board with us جو کہ گائناکالوجسٹ ہے but has the same mindset as we do. absolutely absolutely. تو پھر مجھے یہ بتائیں ارسلان کہ ٹھیک ہے, اب ایز پیرنٹس اینڈ ایز اے ڈاکٹر آپ کو جیسے پتہ ہے, جس کی وجہ سے obviously there must be a reason کہ آپ اتنا پش کر رہے تھے, اور me as the person bearing the pain, physical pain, تو میں بھی اتنا پش کر رہی تھی کہ نیچرل برتھ کرنی ہے. اب ہم کوئی تو ریزن ہوئے کہ نا ہمارے پیچھے کہ وائی از دس امپورٹنٹ, کیوں کرنی ہے. اب وہ جو ریزن آپ کے ذہن میں, میرے ذہن میں, جو کہ بے شمار لمبی ریزنز اور ہیں, تو پھر کیوں سی سیکشن اتنا پریولنٹ ہے؟ If I try to put it in 2 words, fear and convenience. Fear of the pain and convenience of time. You can book or schedule a C-section. You cannot schedule a delivery. Oh, yes. Oh, God, yes. And fear of that pain of delivery causes a lot of first-time women to go towards C-section. And complications later on as well. Complications بھی آئی تھنک کہ بیکاز آف دیٹ فیئر, لائک جس کو کہتے ہیں وہ فیلئر ٹو پروگریس. ٹھیک ہے, ڈیلے آ جاتا ہے لیبر میں, لیبر شروع نہیں ہو رہا, ڈائلیشن نہیں ہو رہی, ڈر کے مارے, خوف کے مارے, ایگزیکٹلی وہ پروسیس ہالٹ پہ آ جاتا ہے بیکاز آف دیٹ. ایبسلیوٹلی. تو وہ اگر مدر کی پراپر ایجوکیشن نہیں ہے ریگارڈنگ کہ وہ پین ایکچولی پین کس قسم کی ہوتی ہے, اور وہ لیبر جو ہے وہ کنٹریکشنز ان کی پرسیپشن پین کی ہونی ہے, یا آپ کے جسم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے ہارمونل کاکٹیل ایک بناتا ہے کہ اٹ کین ایون بی بلسفل, دیٹ سیم ایکسپیرئنس کین بیکم بلسفل. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ ایکسپیرئنس بیبی کے اوپر بہت سارے اثرات ایسے ہیں جو کہ ڈلیوری کے دوران برتھ کینال میں سے گزرنے کی وجہ سے مدر کا جو ایک ہارمونل کاکٹیل بنتا ہے, اس کی وجہ سے وہ لیکٹیٹ کر پاتی ہے, وہ بریسٹ فیڈ کر پاتی ہے اپنے بچے کو, وہ ہیمپر ہوتا ہے سی سیکشن کی وجہ سے, کیونکہ برتھ کینال میں سے گزرا نہیں بیبی,
ऑक्सीटोसिन इतनी प्रोड्यूस ही नहीं की मदर ने कि वो जंप स्टार्ट हो सके लैक्टेशन का प्रोसेस. बेबी जब बर्थ कनाल में से गुज़रता है तो वो बर्थ कनाल के काफ़ी सारे ऐसे बैक्टीरियाज़ पिक करता है जिसकी वजह से इन द लॉन्गर रन वो बच्चा इम्यून हो जाता है टू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, टू एस्मा, टू सम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स. ये कुछ बेनिफिट्स बर्थ कनाल में से गुजरने के. इसके बाद जब आप एक अगर लैक्टेट नहीं कर पा रहे, यू आर नॉट गोइंग टू होल्ड द बेबी क्लोज. इफ़ यू आर नॉट होल्डिंग एंड बॉन्डिंग विद द बेबी वो जिस तरह उसे क्या कहते हैं जानवरों की ज़बान के अंदर एक चीज़ होती है, फर्स्ट टाइम आप जिसको देखते हैं तो आपकी उसके साथ एक वो हो जाती है, आपकी एक लिंकेज हो जाती है. मेरे ज़हन से अब उसका टर्म निकल रहा है कि बेबी जब मदर को देखता है और मदर जब बेबी को देखती हैं तो उनकी एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है जिसकी वजह से फर्दर ऑक्सीटोसिन का साइकिल चल पड़ता है. बेबी मदर की वार्मथ के अंदर जो है वो कंफर्टेबल फील करता है. ऑब्वियसली वो भी एक स्ट्रेसफुल सिनेरियो में से गुजरा है तो उसको काम डाउन करने का बेस्ट तरीका यही है कि जी डिलीवरी के फ़ौरन बाद वो मदर की चेस्ट पे हो. अब ये चीज़ें डिलीवरी के साथ हो सकती है. सी सेक्शन में तो बच्चा हो गया, माँ को बेचारी को एट टाइम्स दिखने को भी नहीं मिलता. दिनों के लिए एट टाइम्स फॉर डेज बच्चा जो है हाँ जी, वो इंक्यूबेटर की तरफ चला जाता है, आईसीयू में चला जाता है. और कभी कभार जिन मदर्स का सी सेक्शन फियर की वजह से हुआ होता है वो ऑलरेडी कुछ पेन्स ले चुकी हुई होती हैं. वो खुदा ना खास्ता कभी इस तरह की भी सिचुएशन हो जाती है कि दे डोंट वांट टू सी द बेबी, रिजेंटफुल हो जाती है उस टाइम टुवर्ड्स के द ऊपर बेबी कि जी इसकी वजह से मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है, मैं अभी इसको नहीं देखना चाहती. वो एक अलग ट्रॉमेटाइजिंग से एक्सपीरियंस है माँ के लिए भी जिसने अभी बच्चा दिया है और बच्चे के लिए इन इटसेल्फ. इधर एक चीज़ मेरी जहन में आई अरसलान, अगर फॉर इंस्टेंस सिचुएशन ऐसी है कि मदर जो है शी गोज़ इनटू लेबर स्टार्ट हो गया, पेन्स हो रही हैं, लेकिन वो फियर की वजह से वो अंदर नेगेटिव फीलिंग्स इतनी ज़्यादा हो रही हैं. So, shouldn't a time come where you have to choose between नहीं नेचुरल लेबर हो सकता है बट इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज बच्चे और माँ पे साइकोलॉजिकल इतने ज़्यादा होंगे कि परहैप्स इट इज़ बेटर टू गो फॉर अ सी सेक्शन इफ़ वी आर नॉट एबल टू फॉर दैट मोमेंट. उसका जो फियर है उसको अभी हम फॉर वट एवर रीज़न इम्पॉसिबल है टू केटर टू दैट, शी इज़ अनेबल टू टेक दैट पेन एंड वो उसके अंदर ग्रजेस और रिजेंटमेंट. हाँ, अगर उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट बैड है तो बच्चे फिर के यस वो फिर आई डोंट थिंक until and unless we have enough time to re-anchor those fears या re-educate her subconscious with regards to those fears. अगर वो बहुत बिल्कुल ब्रिंक ऑफ उस पर क्या उसे कहते हैं डिलीवरी है और अब कॉम्प्लिकेशन आने वाली है और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि हम उनको जो है वो री एंकरिंग करें उनके फियर की, तो फिर यस फिर सी सेक्शन के अलावा और कोई या उससे पहले अगर एपिड्यूरल की ऑप्शन निकल आती है, कोई और ऑप्शन अगर आपको कोई मिडवे निकल आता है वो बंदा अपना सकता है. लेकिन क्योंकि इवन एपिड्यूरल के हवाले से भी जैसे अक्सर औकात मतलब नेचुरल बर्थ का बहुत ज़्यादा जो लोग इसको प्रोपोनेंट इसके होते हैं वो ये कहते हैं कि आपने तो जो सारी बताई हैं वो हेल्थ वाइज हैं, they stand on their own and they have a huge impact on making the decision why a person should go for a natural birth. लेकिन even from the perspective of parenting कितने ज़्यादा असरात आते हैं हेल्थ के हवाले से बच्चे पे जब वो नेचुरल प्रोसेस से नहीं गुजरता या नेचुरल बर्थ के एक्सपीरियंस से नहीं गुजरता, सी सेक्शन उसका होता है. बट इवन क्योंकि मेरा काम अब पेरेंटिंग का है ऑब्वियसली एंड समथिंग आई been working in since a while now, तो जो हम बात करते हैं एंड देयर आर सो मेनी theories backing this up कि पेरेंटिंग का प्रोसेस जो है एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम बिफोर बर्थ. तो प्रेगनेंसी उसमें शामिल होती है, आप पेरेंटिंग कर रहे हैं इवन ड्यूरिंग योर कंसेप्शन के साथ. एग्जैक्टली. तो आपकी जो लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, आपकी इमोशनल चॉइसेस हैं, आपकी स्पिरिचुअल चॉइसेस हैं, वो एक इम्प्रिंट छोड़ना शुरू कर देते हैं. और इसी तरीके से ये जो एक प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए ऑब्वियसली बीइंग द क्रिएटर ही चोज फॉर अस अ नेचुरल प्रोसेस. और नॉट ओनली द बर्थ नेचुरल बर्थ लेकिन उसके अलावा नेचुरल प्रेगनेंसी से भी गुजरना, पूरा थ्रू आउट वो 9 months आप नेचुरली गुजारें, उसके भी एक रीज़न है, उसके भी असरात थे. तो वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है. वो जो पहली स्टेज हम अक्सर का जिसका जिक्र करते हैं एरिक्सन की थ्योरी में ट्रस्ट के
اسٹیج کو, وہ بہت زیادہ اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بانڈنگ کیسی ڈیولپ ہوتی ہے, اور وہ جو ایک کولیکٹیو ایکسپیرینس آف پین ہوتا ہے اس کا ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ بہت زیادہ رہتا ہے. اینڈ دس I can talk an entire podcast on just this. لیکن بیسکلی مطلب جو اثر ہے وہ صرف ہیلتھ وائز نہیں ہے, لیکن پیرنٹنگ کے حوالے سے سائیکولوجیکل, ایموشنل, اس کے بانڈ کیا, اس کا ٹرسٹ کیا, کافی چیزوں پہ اثر آتا ہے. صرف یہ بھی نہیں ہے, ایون ہمیں نا آدھی ریسرچز, اب مزے کی یہاں پہ میں آپ کو ایک دو بلکہ مزے کی باتیں بتانے لگا, وچ گوز ٹو شو کہ ہمیں جو ریسرچز ملتی ہیں وہ اسکیوڈ بھی ہوتی ہیں ایٹ ٹائمس. آدھی ریسرچز ہمیں ملتی ہیں کہ سی سیکشن اور الٹرا ساؤنڈ کی زیادتی اور سی سیکشن, ان دونوں کی وجہ سے بچوں کا جو آئی کیو لیول ہے وہ 10 سے 20 کم ہوتا ہے ایک نیچرل ڈیلیوری کے پروسیس سے گزرا ہوا اور الٹرا ساؤنڈ سے بچے ہوئے بچے کے ساتھ, مطلب اس کے کمپیریزن کے اندر. اسی کے برعکس WHO کی آپ کو یا اور مختلف بڑے ادارے جو ہیں ان کی آپ کو ڈفرینٹ وہ ریسرچز ملتی ہیں جو کہ ٹوٹلی اس کو نگیٹ کرتی ہیں. لیکن آئرنی آف دا ہول سچویشن از کہ وہ نیچے جا کے کہیں پہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ جی الٹرا ساؤنڈ کسی ایسے بندے کو نہیں کرنا چاہیے جو کہ اناڑی ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ماں اور بچے کی ہیلتھ پہ اثر انداز کر سکتا ہے وہ الٹرا ساؤنڈ. یہ الٹرا ساؤنڈ کی بات کر رہا ہوں. سی سیکشن کے حوالے سے بھی اسی طرح کی باتیں ہیں آپ کو مختلف ایریاز میں ملتی ہیں. اب الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے چلے سی سیکشن ہم 2 منٹ کے لیے سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے بینگ این آرتھوپیڈک سرجن آئی کین واؤچ فار اٹ کہ الٹرا ساؤنڈ از الٹراسونک ساؤنڈ انرجی اینڈ اٹ کین کریٹ ہیٹ. مجھے کیوں پتہ ہے؟ کیونکہ آرتھوپیڈکس کے اندر ہمارا فزیوتھیراپی کا بڑا رول ہے. ہم پلسڈ الٹرا ساؤنڈ فزیوتھیراپی لکھتے ہیں لوگوں کو. یہ کیا چیز ہے؟ ہمارے پاس چھوٹا سا الٹرا ساؤنڈ کا پروب ہوتا ہے, فریکوینسی میں فرق ہوتا ہے. عام الٹرا ساؤنڈ جو ایبڈومنل آپ کرتے ہیں اس سے فریکوینسی میں فرق ہوتا ہے اس کا, اور اس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے کہیں پہ بھی جوائنٹ پہ کہیں پہ جدھر درد ہے آپ یا مسکولر کوئی پین ہے, جوائنٹ ریلیٹڈ کوئی پین ہے, ادھر آپ یہ پروب لگاتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ الٹرا ساؤنڈ کی ریز کو پاس کرنے دیتے ہیں. اب چونکہ وہ الٹرا سونک فریکوینسی ہے وہ سافٹ ٹیشوز کو گزار کے بون کو جا کے اتنا تیزی سے وائبریٹ کرتی ہے کہ بون کی وہ کائنیٹک انرجی کنورٹس انٹو ہیٹ انرجی. اس ہیٹ انرجی کی وجہ سے وہ جوڑ آپ کا گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پروب کو ہاتھ لگائیں ٹھنڈا ہے, اوپر جلد کو ہاتھ لگائیں ٹھنڈا ہے, لیکن بندے سے آپ پوچھیں تو وہ کہے گا کہ یار سخت گرم ہے, گرم فیل ہو رہا ہے, مجھے اس طرح لگ رہا ہے جیسے کچھ جل رہا ہے. اور اس الٹرا ساؤنڈ کی گائیڈ لائن ہوتی ہے کہ زیادہ دیر ایک جگہ پہ نہیں رکھنا ورنہ وہاں پہ آپ کو انٹرنل برنز ہو جائیں گے. اب یہی فنومینا اگر آپ ایبڈومنل الٹرا ساؤنڈ کر رہے ہیں اور اندر ایک بچے کا اسکل گزرتا ہے, اس کی بونز گزرتی ہیں, یہ ساری چیزیں اس کی گزر رہی ہیں, اس کے اور ایبڈومنل آرگنز گزر رہے ہیں, ہاؤ کین یو بی شیور کہ اس کو تکلیف نہیں دے رہا وہ الٹرا ساؤنڈ؟ بڑے سارے سونوگرافرز یہ کہتے ہیں کہ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو بچہ پاگل ہو جاتا ہے, ہل رہا ہے. کچھ ریسرچز یہ کہتی ہیں کہ بچہ وہ انہوں نے پروب جو ہے وہ یوٹرس کے اندر رکھا اور یوٹرس کے اندر وہ پروب رکھ کے باہر سے اوپر سے وہ الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع ہوئے مدر کا. انہوں نے جب وہ الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس پروب سے جو ہے وہ آواز باقاعدہ پکڑی گئی. اور ڈیسیبلز میں جب ہم بات کرتے ہیں, آپ اگر ڈیسیبل کا پورا چارٹ دیکھیں نا تو ڈیسیبلز میں جب ہم بات کرتے ہیں تو 100 ڈیسیبلز کا ساؤنڈ جو ہے آپ سن پا رہے ہیں when the ultrasound is being done. The baby can hear 100 decibel ka sound inside, which is like a train passing you by. وہ تو بچہ اتنا شور جو تو ڈر ٹرین کا جاتا ہے. ہے, ہاں جی, تو وہ اتنا شور جو ہے وہ بچے کو سنائی دے رہا ہے. یہ تو خیر کچھ اسٹڈیز تھی جو کہ یہ بات کر رہی تھی. اس کے علاوہ جو ہے وہ کہ بھئی اس کی وجہ سے بچے کے اوپر کیا فرق پڑ رہا ہے کیا نہیں پڑ رہا, اس میں بڑی ساری ایسی اسٹڈیز تھیں کہ جو مدرز بہت زیادہ الٹرا ساؤنڈز میں سے گزری تھیں, ریپیٹیٹیو ان کے الٹرا ساؤنڈ کسی بھی وجہ سے ہوئے تھے, ان کے جو بچے ہیں وہ انٹرا یوٹرائن گروتھ ریٹارڈیشن میں تھے.
مطلب ان کا یوٹرس کے اندر بچے کی گروتھ پراپر نہیں ہو رہی تھی. وہ باہر آنے کے بعد بچے نے اس کو کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن بچہ جب when the child is born تو the child is born small and there are a fair amount of chances کہ خدا نہ خاصہ اس کو کوئی نہ کوئی anomaly بھی ہو پھر ساتھ. And this is because of too much ultrasound. Too much ultrasound. That is because of too much ultrasound. اسی وجہ سے تو وہ لوگ جو بڑے جو وہ سینٹرز ہیں جو گائیڈ لائنس دے رہے ہیں وہ بیچ میں کہیں نہ کہیں یہ چیز ڈال دیتے ہیں کہ جی جو ہے آپ ایک سیزنڈ الٹراسونوگرافر سے ریڈیولوجسٹ سے جو ہے وہ کروائیں, الٹراساؤنڈ کروائیں, ادروائز آپ نہ کروائیں. جو لوگ گزر چکے ہوئے ہیں اس ایکسپیرینس سے, ان کے بچے سی سیکشن سے پیدا ہو چکے ہوئے, تو از دیٹ اٹ فار دیم یا کیا کریں وہ پھر؟ اس میں نا اس کا جواب تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا, اور وہ اس وجہ سے لمبا ہو جائے گا کہ اس کے اندر نا 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ سی سیکشن ہو گیا, اس میں قدر تقدیر کی بھی بات آ جاتی ہے, اس کے اندر آپ کے پریویس ڈیسیجنس کی بھی بات آ جاتی ہے, اس کے اندر آپ ایک وہ جس طرح ہم جس کو کہتے ہیں نا کہ یو بن کارنرڈ اگینسٹ دا وال اینڈ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ, اور اس ٹائم پہ آپ نے جو ہے وہ دی اونلی پاسبلٹی یو ہیڈ واز سی سیکشن. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہے, غفور الرحیم ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ ایون ریسرچز اس چیز کو ٹو سم ایکسٹینٹ ثابت بھی کرتی ہیں کہ the damage which has been caused 100% probably cannot be undone, لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. تو اگر ہم سے یہ for whatever reason we've gone through this, جو لوگ سن رہے ہیں یا جن لوگوں کو پتہ ہے کہ جی سی سیکشن اور الٹراساؤنڈس کے یہ ایشوز ہیں, جو لوگ گزر جاتے ہیں ان میں سے خبردار جو ان کو جو ہے وہ آپ لوگ کسی بھی طریقے سے ملامت کریں یا طنز ماریں یا کچھ اس طرح کا کریں, انہوں نے اپنے اینڈ کے اوپر ایک مشکل جھیلی ہے, اور اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے گا, اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کے حساب سے پرکھے گا, اور آپ کو اپنے اعمال کے حساب سے پرکھے گا. لہٰذا آپ ججمنٹل ہونا چھوڑ دیں اس چیز کے اوپر. اگر کسی کا سی سیکشن ہوا بھی ہے سو بیٹ ہو گیا یار, اب مطلب کہ اس کے پیچھے اب پڑھ نہ جائیں کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا, تمہیں ایسا کر لینا چاہیے تھا. ہائی کاش سے تو ہمیں ایسے ہی منع کیا ہوا ہے کہ یہ لفظ بھی ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو اس کو کیپنگ آل آف دیٹ ان مائنڈ اینڈ کیپنگ ان مائنڈ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور الرحیم ہے, تو اگر ایک پیرنٹ ہول ہارٹیڈلی ایفرٹ پٹ ان کرے, اوبیسلی آپ کا ایک ایکسٹرا ایفرٹ تو لگے گا. برتھ کنال میں سے بچہ نہیں گزرا, مدر کے ساتھ اس کی بچے کی بہت اچھی طریقے سے بانڈنگ نہیں ہوئی بھی, تو ماں کو باپ کو ایکسٹرا ایفرٹ ڈال کے اس بچے کے ساتھ بانڈنگ کرنی پڑے گی. آپ بچے کا اگر IQ 10 یا 20 نیچے چلا گیا ہوا ہے تو میرے خیال میں دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی ٹو نوٹسیبل ان دا مین اسٹریم سوسائٹی, بٹ یو وڈ نو کہ بھائی ہی کوڈ ہیو بین بیٹر ان IQ. اب تو اور ریزنس کی وجہ سے بھی بچوں کے IQ کافی زیادہ جنرلی ایوریج پہ 1,500 اور مسائل بھی ہیں, صرف ایک یہی نہیں ہے. تو آپ باقی 1,500 مسائل سے اگر بچا لیں تو وہ بات ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کینسل آؤٹ ہو جائے گی, بچت ہو جائے گی. کیونکہ باقی ماں باپ جو نارمل ڈلیوری میں سے بچے کو گزر کے پھندے خاں بنے ہوئے ہیں, وہ جو ہیں وہ آگے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں اگر کر لیں گے تو وہ جو لائف کی جو ریس ہے نا اس میں سارے ایون آؤٹ ایونچولی ہو ہی جائیں گے. تو میرا نہیں خیال کہ اٹ از دی اینڈ آف اٹ. اس طریقے سے کبھی ان لوگوں کو نہیں سوچنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ گائیڈ کرنے والا ہے. اینڈ آئی اسٹرانگلی بلیو کہ اس کے اندر جو ہے وہ ان لوگوں کو ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی گائیڈنس ضرور ملے گی, اینڈ دے آر گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو minimize the effects of excessive ultrasound and C-section. تو آئی گیس ان اے نٹ شیل کہ آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اس میں آپ کا ایک لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں شاید مے بی دس از اللہز وے آف ری ڈائریکٹنگ آر انرجیز ٹورڈ سم تھنگ, کہ چلو اب اس طریقے سے نہیں, وہ بچوں کو نیچرلی اللہ کی طرف سے وہ چیزیں ملی, تو یو پٹ ان مور ایفرٹ ان ٹو اٹ. میک شیور دیٹ یو آر, سب سے زیادہ امپورٹنٹ کہ یو آر اویئر آف دا learn تھنگس. from it and move on. Learn from it and move on. Do not cry over spilt milk. جو ہونا تھا ہو گیا ہے. You should learn from it. There are ways جس میں اس کو جو ہے وہ minimize کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک ہے, بس ایک لاسٹ آپ سوال پہ تھوڑا سا پلیز شیڈ لائٹ آن اٹ کہ واٹ اباؤٹ وی بیکس, اس کی آپ کی ٹیک اس پہ کیا ہے, کیا پاسبلٹی ہوتی ہے اف somebody wants to go for a وی بیک, تو اس کو کیا چیزیں پتہ ہونی چاہیے؟ اچھا, اس میں نا میں آڈینس کو یہی بتانا چاہوں گا کہ ہم الحمد للہ وی بیکس کے اندر ڈیل کر رہے ہیں, ویجنل برتھ آفٹر سی سیکشن. تو اس کے اندر ہم تو الحمد للہ ڈیل کر رہے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہماری جو مین اسٹریم جو اس ٹائم پہ ڈاکٹرز کی سوسائٹی ہے پوری, اس کے اوپر ان کو لانا بڑا مشکل ہے. وائی؟ لیٹ می گیو یو اے فیو ریزنس. نمبر ایک, اٹ از رسکی, اٹ از سم واٹ رسکی. اس کے اندر بہت زیادہ پیرالیگل ایشوز انوالو ہو جاتے ہیں. یو کی ناٹ سیو یور سیلف. یہ جو آپ سے جو بات کی تھی نا اس کی کانسنٹ کی, وہ جو کنسنٹ میرے سے سائن, ڈیتھ کنسنٹ بھی سائن کروایا, یہ بھی کروایا, وہ بھی کروایا. ڈاکٹرز آر ناٹ ریڈی ٹو ٹیک دا رسک آف دا کمپلیکیشنز دیٹ کین بی کریٹڈ بیکاز آف گاڈ فوربیڈ نارمل ڈلیوری آفٹر سی سیکشن گوئنگ بیک. اس میں سب سے بڑی کمپلیکیشن جو ہے وہ یوٹرائن رپچر ہے اور ایکسیسو بلیڈنگ ہے, دیٹ کین لیڈ ٹو ڈیتھ. تو اس یوٹرائن رپچر کو جو ہے وہ گیج کرنے کا اسکار تھکنس مین طریقہ کار ہوتا ہے. درمیان میں دیکھا جاتا ہے کہ جی کتنا دو پچھلی ڈلیوری یا پچھلے سی سیکشن میں اور ابھی کی پریگننسی کے اندر کتنا بیچ میں گیپ ہے. اور اس کے اندر گائیڈ لائنس وغیرہ موجود ہیں, گائنیکالوجسٹ کی اپنی گائیڈ لائنس موجود ہیں. لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہم کم از کم پاکستان کے اندر, باہر تو ہو رہا ہے, دیٹ از وائی دس ٹرم ہیز بین کوائنڈ VBAC, وی بیک. اور اللہ کا بہت فضل ہے کہ ویو ہیڈ ایون دوز کیسز ود اس جو کہ ڈاکٹر صاحب ہی تھیں, ڈاکٹر صاحبہ ہی تھیں, who was a post 3 C-section who went for a VBAC. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرخرو کیا تھا اس کے اندر. تو دیر آر کیسز. اب پوسٹ 3 C-section کوئی گائنیکالوجسٹ میں دعوے سے کہتا ہوں ہاتھ نہیں ڈالے گا, کہے گا کہ جی یہ 0.1% یا 0.01% چانس ہے نارمل ڈلیوری کا, لہٰذا میں ناٹ گوئنگ ٹو ٹرائی. ہم جو ہے وہ سیدھا ہی اس کو جو ہے وہ سی سیکشن کریں گے, وی ول گوئنگ ٹو بک یو فار سی سیکشن. جب آپ کو وہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے نا, انفارچونیٹلی اب وہ پھر وہی بات نا کہ ہماری ٹیم میں گائنیکالوجسٹ شاید اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ان کو پڑھا یہ دیا گیا ہوا ہے کتابوں کے اندر کہ دس از ناٹ پاسبل. اللہ کے نظام کے اندر اینی تھنگ از پاسبل. ہماری کم عقلی ہے جس کو ہم دیکھتے ہوئے, سوچتے ہوئے, سمجھتے ہوئے یہ بات جو ہے خدا بن کے خدا نخواستہ کر دیتے ہیں کہ جی دیٹ از ناٹ پاسبل. ہپوکریٹس کے ٹائم کے اوپر a lot of things were not possible جو کہ اب پاسبل ہیں. تو آئی ایم شیور کہ دیر ول بی ویز ان وچ وی کین انٹروڈیوس وی بیکس پراپرلی ان پاکستان ایز ویل. ایون اگر آپ صرف وہ جو ہے نا بیبی فرینڈلی ہاسپٹلس بھی بنانا اگر شروع کر دیں پاکستان کے اندر, تو میرے خیال میں وی بیکس کی شرح بڑھ جائے گی پاکستان کے اندر, اور سکسیزفل وی بیکس کی شرح بڑھ جائے گی انشاءاللہ. تو وی بیکس آر ویری مچ پاسبل. You just need to be well informed. You need to have somebody, a doctor, a gynecologist who's willing to take the risk. کیونکہ وہ پیرالیگل جب بیچ میں آ جاتا ہے نا, لیگل ایشوز بیچ میں آ جاتے ہیں, آپ رسپانسبلٹی لے نہیں سکتے. آپ کے پاس جو ہے وہ انسٹیٹیوشنل لیول کے اوپر باہر بھی ایون یہ پرابلمز ہوتے ہیں کہ جی سو کرنے کا ایشو ہوتا ہے کہ آپ کو سو کر دیا جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ڈاکٹرز کوشش کرتے ہیں کہ جی وی شوڈ پلے اٹ سیف. تو اف یو ٹرائنگ ٹو پلے اٹ سیف, even if you as a client are trying to play it safe, somebody who's going for VBAC, then probably VBAC should not be an option. Lekin if you're trying to play it close to the heart, close to the chest, phi yes, there is a fair possibility that you can go for a VBAC. لیکن اس کے لیے آپ کو کامل یقین چاہیے اور اس کے لیے آپ کو ایک اچھا سپورٹ گروپ چاہیے. Absolutely. And I think anybody who has not experienced natural birth, they should definitely experience it. Matlab if they have the opportunity from somebody exactly who has experienced 4 of them, alhamdulillah, it's not only an amazing experience in its own, but also کہ وہ تاکہ آپ you know what you're missing out on, you know کہ آپ کا ایک بچے میں کیا چیزیں ہیں جو کہ you need to work on.
تھینک یو ویری مچ ارسلان فار دس ڈسکشن. آئی تھنک بہت زیادہ لوگوں کا اس سے ان شاء اللہ تعالیٰ بینیفٹ حاصل کریں گے, بیکاز اٹس سچ این امپورٹنٹ ٹاپک, اور اتنا زیادہ اس پہ مٹیریل اویلیبل نہیں ہے, اسپیشلی فرام somebody جو کہ ہولسٹک ہیلتھ پہ کام کرتے ہوں, اور somebody who have actually seen VBACs happening right in front of their eyes, اور اتنا زیادہ اس پہ ایکسپیرینسز بھی لوگوں کے پاکستان اسپیشلی میں نہیں ہیں. لوگوں کے سوال ہوئیں گے اینڈ وی وڈ وانٹ کہ آپ لوگ پلیز پوچھیں, تاکہ ان شاء اللہ اگلی ایپیسوڈ میں ہم اس کو بھی کیٹر کر سکیں. اور جو بھی آپ لوگوں کی کویشچنس, کنسرن, کوئریز, یا آپ لوگ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرنا چاہتے ہیں, ان شاء اللہ تعالیٰ اگر اس کو بھی ہم ڈیفینیٹلی وڈ لو ٹو ہیئر دوز ایز ویل. اینڈ اگر کوئی گائنیکالوجسٹ ہے جو کہ ہماری طرح سوچتی ہے تو پلیز ڈو کانٹیکٹ اس. اینڈ لائک مائنڈیڈ ہمیں بہت ساری ایسی لیڈیز ملی ہیں who've gone through C-sections, who've gone through VBACs, who've gone through all of this, and they're trying to help people out, but they're not gynecologists. They consider themselves as doulas. ہاں جی, DOULAS. ہاں جی, They're doing a great job, great a job. great job ماشاء اللہ سے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ وہ تمغہ گائناکالوجی نہیں لگا ہوا, تو لوگ جو ہیں ان کی سروسز لیتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈرتے ہیں. دیر آر لاٹ آف گڈ مڈ وائفز ایز ویل ان پاکستان جو کہ یہ کام کر رہی ہیں, لیکن وہ آبویسلی چونکہ مڈ وائفز ہیں, وہ ڈاکٹرز نہیں ہیں. تو وی ڈیسپریٹلی نیڈ گائناکالوجسٹ اینڈ ڈاکٹرز ان دس فیلڈ who think like this and who can help a lot of people who are willing and worthy of taking the risk and going for it, inshallah. Inshallah. Thank you very much. Thank you ji, jazakallah khair.